السلام علیکم سامعین، 5 ذی-القعدہ اور 4 مئی ہیں۔ یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ 74 سالہ مسافر حیات آج اپنے آخری سفر پر روانہ ہو گیا ہے۔ ہماری مراد ہے شیخ الحدیث علامہ مولانا محمد یامین صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ آدھی رات سے پہلے ان کا انتقال ہوا ہے، اور انتقال کے فوری بعد جیسے ہماری اطلاع پہنچی جو مفتاح العلوم جلال آباد کے محترم قاری ولی اللہ خان شیروانی وہاں پہنچے اور جا کر تعزیت پیش کی اور ان کے بچوں سے ملاقات کی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو علم حدیث کا اتنا بڑا عالم گزرا ہے، مجھے بتایا گیا کہ تقریباً 54 سال تک مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے علم حدیث کی خدمات انجام دی ہے۔ انہیں گاؤں کثیروا میں، تھانہ بھون میں اور مفتاح العلوم جلال آباد میں تقریباً 36 سال تک انہوں نے حدیث کتاب پڑھائی ہیں۔ اس نامہ نگار نے ابن ماجہ انہی سے پڑھی ہے، اور ان کی جو زندگی ہے ہمارے پاس زیادہ معلومات نہیں ہے، البتہ کچھ معلومات ہمیں ابھی بلاسپور سے مولانا میر ظاہر صاحب نے بھیجی ہے، وہ ہم پیش کیے دیتے ہیں۔ مولانا محمد یامین صاحب ادریس پوری، ولادت سن 1372 ہجری مطابق 1953، علوم عقلیہ و نقلیہ کے ماہر اور حضرت مفتی نصیر صاحب کے علوم و فنون کے وارث و امین ہیں۔ تعلیم کی شروعات گاؤں میں ہی مدرسہ سراج العلوم ادریس پور سے ہوئی۔ پہلے بتا دوں کہ آپ کا جو اصل وطن، آبائی وطن ہے، وہ مغربی اتر پردیش کے ضلع باغپت کے بڑوت علاقے کے گاؤں ادریس پور ہے۔ ادریس پور میں تعلیم شروع کی اور وہاں سے عربی دوم تک یہاں تعلیم پا کر پھر آپ نے مدرسہ اشرف العلوم کثیروا میں داخلہ لیا۔ یہاں عربی ششم تک مولویت کے 6 سال تک تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد مفتاح العلوم جلال آباد میں داخل ہوئے اور 1392 ہجری مطابق 1973 میں دورہ حدیث شریف سے فراغت حاصل کی۔ آپ شروع سے ہی حضرت مفتی نصیر احمد رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت و سرپرستی میں تھے، اس لیے تدریس کے لیے بھی آپ ہی نے مدرسہ اشرف العلوم کثیروا میں مقرر کیا۔ حضرت مفتی صاحب کی ہدایت و توجہات سے آپ نے یہاں شب روز محنت کی اور لائق و فائق فضلاء کی ایک کھیپ تیار کی۔ جفا کشی کا مزاج بنایا گیا تھا، اس لیے دن میں کئی جماعتوں کو ان کے نصاب کی تمام کتابیں پڑھاتے۔ مشہور عالم مفتی مہربان علی صاحب اس دور کے ہی فاضل تھے۔ آپ کو تدریس میں اچھا ملکہ اور خوب تجربہ حاصل ہے، علوم فنون پر مضبوط دسترس رکھتے ہیں۔ کثیروا مدرسے میں 5.5 برس خدمت انجام دی ہے۔ اس کے بعد تھانہ بھون جامعہ اشرفیہ میں 1.5 سال تک فقہ و تفسیر اور بخاری شریف کا درس دیا ہے۔ حضرت مفتی صاحب کے اولین شاگردوں میں آپ ہی منظور نظر رہے، چنانچہ آپ ہی کی کوشش اور رہبری سے سن 1401 ہجری میں مفتاح العلوم جلال آباد میں تقرر ہوا۔ فن تفسیر و حدیث میں درجہ اولیاء کی اہم کتابیں زیر درس ہوتی گئیں اور ایک زمانے تک شیخ الحدیث کے منصب پر فائز رہے۔ 35 سال تک مفتاح العلوم کی خدمت انجام دی، پھر جامعہ سے علیحدگی کے بعد سن 1436 ہجری میں جلال آباد میں دارالعلوم نام ایک ادارے کی بنیاد ڈالی۔ تاد میں تحریر آپ ان کے صدر محترم اور شیخ الحدیث کے منصب پر فائز ہیں۔ یہ ان کی مختصر زندگی ہے۔ آج ان کی نماز جنازہ ان کے بیٹے مولانا واصف امین نے پڑھائی ہے۔ یہاں ان میں جو بڑے اہم لوگ شامل ہوئے ہیں، ان میں ہم ایک بڑا نام لے سکتے ہیں، مظاہر وقف سہارنپور کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا محمد سعیدی صاحب دامت برکاتہم، خانقاہ امدادیہ اشرفیہ تھانہ بھون سے مولانا نجم الحسن تھانوی، مفتاح العلوم جلال آباد کی شورا کے رکن مولانا اسرائیل نعمانی، جامعہ کے محتمم حضرت قاری ولی اللہ خان شیروانی، ناظم تعلیمات مولانا آرزومیہ۔ ادھر دیگر شرکاء میں بڑوت سے مولانا ایوب صابر ہرسولوی، ان کے ساتھ مولانا عبدالجبار صاحب، مولانا انیس صاحب، مولانا عبدالقیوم نرمانی اور مولانا ادریس ندوی، مولانا ظہیر صاحب، مولانا ارشد مفتاحی گنگو، مولانا برکت اللہ امینی، ماشر سمیر اللہ خان اشاعت الاسلام کیرانہ، اور جامع استاد سے مولانا عرفان صاحب، عرفان ثاقب قاسمی، ادھر قاری مشکور صاحب رشیدی گنگو سے، اور ڈاکٹر عظمت اللہ خان، مولانا سید اطہر بلّہ مزرہ، مولانا حذیفہ، مولانا نجم الحسن تھانوی، انتظار انصاری، مولانا حسین قاسمی پسندہ، مولانا محمد فضیل دہلی، مولانا گلزار قاسمی مظفر نگر، مولانا توحید حسن مفتاحی، قاری زاہد خان بسی، مفتی ایوب بڑوت۔ اس کے ساتھ ساتھ اور کئی نام ہماری فہرست میں ہیں، مفتی افتخار کرانوی، مفتی شرافت مفتاحی،
مولانا اکمل بہسانوی، قاری محمد کامل مظفر نگر، قاری آصف بگیانہ، مولانا مستقیم صاحب، مولانا ادریس ندوی. ادھر علماء بجرول میں سے مفتی ناصر اور ان کے رفقا، اس طرح بہت سارے نام ہیں جو یہاں تدفین میں شریک ہوئے ہیں. بہت ممکن ہے کچھ نام ہم سے رہ گئے ہوں، ہم انشاءاللہ اگلی قسط مرحوم پہ پھر جاری کریں گے، مزید نام اس میں آ جائیں گے. علامہ مرحوم کی نماز جنازہ مفتاح العلوم میں ہوئی ہے، جہاں ماشاءاللہ علماء مفتاح العلوم اور یہاں کے جملہ طلباء و اساتذہ نے شرکت کی ہے.